جی اسٹوڈنٹس، اب آپ کریں گے ایک تفصیلی سوال۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ نظریے کے ماخذ اور اس کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ بیٹا آپ کو میں اس کے پوائنٹ جو ہیں وہ پڑھ کے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے وہ میں ایکسپلین کرتی جاؤں گی۔ آپ نے بائی سیلف اس کی ریڈنگ خود کرنی ہے اور اس کوشچن کو اپنے نوٹس کے اوپر آپ نے نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ ہے کہ نظریہ جو ہے وہ اردو کی عربی زبان سے لیا گیا ہے اور انگریزی زبان میں نظریے کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نظریے سے مراد وہ پروگرام تھا جس کی بنیاد انسانی زندگی کے سیاسی، معاشی، تہذیبی اور معاشرتی نظام کی بنیاد پر تھی۔ اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس نظریے کے ماخذ کیا ہیں؟ مشترکہ مذہب یعنی کامن ریلیجن، جب بہت سے لوگ ایک ہی مذہب کے پیروکار ہوں اس کو ہم مشترکہ مذہب کہتے ہیں۔ کامن مذہب، جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھا کہ مذہب صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ وہ پوری معاشرتی زندگی پر گہرے اثرات کا مرتب تھا۔ ہر مذہب کے لوگوں کی سماجی اور معاشرتی تعلقات صرف نظریات کی روشنی میں تھے۔ مثلاً یورپ نظریہ احسائیت کے تحت، جاپان نظریہ بدھ مت کے تحت، ہندو نظریہ ہندوازم کے تحت اور مسلمان نظریہ اسلام کے تحت زندگی گزارنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ دیکھیں مسلمانوں کو اپنے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ ملک، ایک الگ وطن کی ضرورت تھی، کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کو اپنی عبادت گاہ میں جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ان کو اجازت ہی نہیں ملتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان میں اور ہندوؤں میں اور عیسائیت میں اور کافی ساری برائیاں تھیں اور کافی سارے کام تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس مشترکہ نسل۔ اگر کسی گروہ کا تعلق ایک ہی نسل سے ہو تو افراد میں معاشرتی طور پر یکجہتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ہی نسل کے لوگوں میں ہمدردی اور اخوت کے جذبات پروان چڑھنا قدرتی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ مشترکہ نظریات انسانوں کو خونی رشتوں میں منسلک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب ہم کوئی ایک کامن اپنے اس میں نسل میں ہوتے ہیں تو ہم اس میں خونی رشتوں میں ہم منسلک ہو جاتے ہیں۔ نسلی اور خاندانی تعلقات افراد میں پیار محبت پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے مشترکہ زبان اور رہائش۔ اب دیکھیں ہماری زبان جو ہے وہ اردو ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور پاکستانیوں کے درمیان رابطے کی مشترکہ زبان ہے اردو جو ہے، اور جو ہمارے قومی اتحاد کا قومی وسیلہ بھی ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان کے ذریعے اپنے جذبات، احساسات، نظریات اور خیالات کا ایک دوسرے سے اظہار کرتے ہیں، جس سے نئے نظریات جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ لوگوں کی طرز زندگی، طور طریقوں، نظریات میں یکسانیت یہ اسی زبان کے تحت ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس مشترکہ سیاسی مقاصد۔ اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل جو ہے دنیا جو ہے وہ اپنی زبان یا اپنے رہن سہن یا اپنی نسل کے تحت جو ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد اور اپنے سیاسی نظریات جو ہے وہ اس کو لیتے ہوئے زندگی گزارنے کی جدوجہد کر رہی ہے تاکہ وہ مضبوط قوم جو ہے وہ بن جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہر قوم جو ہے وہ اپنے اس میں اچھے عمل کر رہی ہے، مطلب اس طرح سے وہ ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی نئے جو ہے وہ سیاسی اور معاشی کاموں میں لگی ہوئی ہے تاکہ وہ دوسری جو قومیں ہیں ان سے ابھر جائیں، ان سب کے اوپر آ جائیں۔ تو مشترکہ سیاسی مقاصد کے لیے ضروری ہے کہ قوموں میں قومی یکجہتی پیدا ہو اور قوم ترقی کے شاہراہ پر گامزن ہو۔ نیکسٹ ہے رسم و رواج۔ جو کامن ہمارے رسم و رواج ہیں، رسم و رواج کا ہر زمانے میں نظریات کی تشکیل میں اہم کردار رہا ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہمارے نظریات، جو ہمارے رسم و رواج ہیں وہ ہندوؤں سے یا دوسری جو قومیں ہیں ان سے مختلف ہیں۔ پاکستانی ثقافت میں لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور مشترکہ خاندان کا رواج ہے۔ پاکستان میں عبادت گاہیں اکٹھی ہوتی ہیں بلکہ اسلامی عبادات بھی اکٹھی ہوتی ہیں۔ جی بیٹا نیکسٹ ہے آپ کے پاس پوائنٹ نمبر 5۔ اس میں ہے ہمارے پاس مشترکہ رسم و رواج۔ جی رسم و رواج جو ہے ہر زمانے میں نظریات کا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ رسم و رواج کی بدولت ہی افراد میں ثقافتی اور فکری نظریات پیدا ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور ایک مشترکہ خاندان کا رواج ہے۔ پاکستان میں عبادت گاہیں اکٹھی ہوتی ہیں اور اسلامی عبادات جو ہیں وہ اس کی اجتماعی ہوتی ہیں۔ جی، اس پوائنٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو رسم و رواج ہیں وہ بھی ایک نظریے کے لیے بہت اہم ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نظریات جو ہیں، ہمارے رسم و رواج وہ دوسرے قوموں سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جو رسم و رواج مناتے ہیں وہ ہمارے ہندوؤں کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہندو جو ہیں وہ ہولی جیسا تہوار مناتے ہیں، یا یہ ان کے دیوالی اور اس طرح کے، تو ہماری جو ہے وہ ہم عید مناتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس طرح سے شبرات وغیرہ مناتے ہیں۔ یہ ہمارے رسم و رواج دوسری قوموں سے مختلف ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہماری عبادت گاہیں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جہاں مسجد میں بھی جاتے ہیں، جس بھی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس نظریے کی اہمیت، کہ نظریے کی اہمیت کیوں ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے آپ کے پاس قوموں کا وجود قائم ہونا۔ کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی آئین اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ قوموں کا جو وجود ہے وہ اس نظریے کے مطابق قائم رہے۔ انسان کی دنیا میں آمد بھی ایک مقصد کے تحت ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ کوئی بھی چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی جاندار بے جان چیزیں پیدا کی ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد پیدا نہیں کی۔ اسی طرح سے کہ نظریے کی اہمیت ہے کہ قوموں کا وجود قائم ہونا ضروری ہے، اسی لیے ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے۔ جی، نیکسٹ ہے آپ کے پاس قوموں میں شعور اجاگر ہونا۔ مطلب نظریات سے قوموں میں شعور کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ نظریات سے ہی قومیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ثقافتی تحریک کی بنیاد، نظریہ جو ہے وہ عمل ہے جو کسی قوم کو معاشی، سیاسی، معاشرتی یا ثقافتی تحریک کے بنیاد فراہم کرتا ہے، کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے وجود میں آئے گا۔ پوری زندگی کا محور، نظریہ قوم یا افراد کی پوری زندگی کا محور ہوتی ہے اور اس کی قوت کا دوسرا نام ہے نظم و ضبط حاصل کرنا۔ نظم و ضبط آپ کو پتہ ہے کہ نظم و ضبط جن قوموں میں نہیں پایا جاتا وہ قومیں جو ہیں وہ تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ چونٹیوں کو دیکھتے ہیں، جب چونٹیوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہوتی تو ان میں نظم و ضبط کی کتنی اعلیٰ مثال پائی جاتی ہے، کہ وہ ایک ہی لائن میں، ایک ہی رو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر وہی چونٹیاں پورے ایک جگہ پہ، اگر کسی کمرے میں ہیں، کسی دیوار پہ ہیں، بکھر بکھر کے چڑھیں گی تو کیا ہوگا کہ وہ ساری کی ساری تباہ برباد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، سب کے پیروں کے نیچے آ جائیں گی۔ جب وہ ایک لائن میں ہوتی ہیں، ایک نظم و ضبط میں ہوتی ہیں تو سب کو دکھائی بھی دیتی ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس نمبر 6 قومی حقوق و فرائض کا تعین۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کے دائرے کا تعین کرتا ہے۔ نمبر 7 ہے آپ کے پاس قوموں کا زندہ اور محترک نظر آنا۔ مطلب کہ قومیں جو ہیں وہ آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ملی جلی ہوتی ہیں۔ نظریہ ایک روح کی طرح ہے جو نظر نہیں آتا لیکن اپنا وجود رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہیں جس طرح سے ہمارے جسم کی روح ہے وہ نظر تو نہیں آتی لیکن اس کا مقصد ضرور ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے وجود کے اندر ہے، ہمارے جسم کے اندر ہے، جس کے بغیر اگر وہ ہمارے جسم سے روح نکال دی جائے گی تو ہمارا جسم جو ہے وہ بے جان ہے۔ اگر اسی طرح سے کسی قوم سے نظریہ نکال دیا جائے گا، کوئی اس کی اہمیت نکال دی جائے گی، نظریہ نہیں ہوگا تو وہ قوم بھی ایک قسم کی بے جان ہو جائے گی۔ نظریے کی حفاظت کیا ہے؟ جو قوم اپنے نظریے کی حفاظت نہیں کرتی، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتی، اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے اور کوئی دوسرا نظریہ اس پر اپنے اندر ضم کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو قوم اپنے نظریے کا خیال نہیں رکھتی، اس کی حفاظت نہیں کرتی، تو کوئی دوسری قوم، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا حق جمانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب میں ان نوٹس کی آپ کو پکچر سینڈ کر دیتی ہوں۔ آپ نے ان نوٹس کو اپنے لوز شیٹ کے اوپر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔